آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار ظاہری مفہوم اور مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد امین یعنی مکۃ المکرمہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت اور شکل پر پیدا کیا، یعنی ہم نے انسان کو جوانی عطا کی۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جب کوئی اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا تو پھر ہم نے اس کو بڑھاپے کے عمیق غار کے اندر گڑھے میں دھکیل دیا۔ ایک مقام پر اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم، ہم نے انسان کو جوانی عطا کی۔ ایک مقام پر اس کا قول یوں بیان کیا گیا ہے تین سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب ہے، طور سینہ سے مراد عثمان غنی ہے، اور بلد امین سے مراد مولائے کائنات سیدنا علی ہے۔ چار قسمیں اٹھائی گئی ہے، اور چار قسمیں اٹھانے کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ انسان جوانی میں جتنا خوبصورت لگتا ہے پوری عمر میں اتنا خوبصورت کبھی نہیں لگتا، اسی لیے رشتوں کا انتخاب بھی جوانی میں ہوتا ہے۔ اگر بچپنے میں رشتوں کا انتخاب ہو تو خوبصورت بچوں کی بھی ناک بہتی ہے، خوبصورت بچوں کی آنکھوں میں بھی جو ہے وہ کیچڑ نظر آتا ہے، تو اسی لیے رشتوں کا انتخاب اکثر زیادہ تر جوانی میں ہوتا ہے۔ محبتیں ایک دوسرے کو اپنی طرف بشکل کشش اگر کھینچتی ہے تو وہ بھی جوانی کی عمر ہے۔ اسی طریقے سے انسان بہکتا بھی جوانی میں ہے، انسان سنورتا بھی جوانی میں ہے، انسان کثرت گناہ بھی جوانی میں کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ نیکیوں کا اس کو چانس بھی جوانی میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جوانی ہی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں، اور جس نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ سب لوگ جوان تھے۔ بیت المقدس کا فاتح جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا وہ جوان تھے۔ اسی طریقے سے بدر کے جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر، احد میں جتنے فاتحین تھے وہ سب کے سب جوان تھے۔ 10 کلومیٹر تک خندق کھودنے والے اسلام کے نام پر، اللہ اکبر، جو مدینہ منورہ میں خندق کھود رہے تھے ان کے قائد سے لے کر ان کے مقتدی تک سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب احد کے میدان میں حضور علیہ السلام پہ آنے والے تیروں کو میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی، ابھی میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت پر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیا تھا، اور اسی وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا فداک امی و ابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تیر چلاتا جا تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے، تیر چلاتا جا تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا تیر انداز تھا کہ اللہ اللہ نبیوں کا امام تیر اٹھا کر کے دے رہا ہے، اور سعد ابن ابی وقاص تیر چلاتے جا رہے ہیں۔ یہ عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی۔ اللہ اکبر، بدر کے میدان میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر مبارک صرف 21 یا 22 سال کی تھی۔ آپ اندازہ تو فرمائیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت وصال فرمایا مولا کائنات کی عمر اس وقت 28 یا 29 سال کی تھی، اور وہ تو ایسے جوان تھے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جب خیبر کا دروازہ اکھیڑا ہے، وہ دروازہ جب آپ نے اکھیڑ کر پھینک دیا ہے 70 لوگ مل کے اٹھاتے تھے تو بھی وہ دروازہ نہ اٹھتا تھا، اور وہ ایسے جوان تھے کہ ان کی جوانی کے متعلق حضور کی حدیث ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ یہ سب جوان لوگ تھے جتنے انقلابی تھے۔ صدیق اکبر جوان ہے، فاروق اعظم جوان ہے، عثمان ذوالنورین جوان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو یمن کا قاضی بنایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، آپ کی عمر کتنی تھی؟
اللہ اکبر، ابھی جوانی کی منزلوں میں آپ نے قدم رکھا تھا اور یمن کے قاضی بنا دیے گئے تھے. آپ کا وصال ہوا ہے 32-35 سال کی عمر میں، اور یمن کے قاضی بنے تھے تو اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی؟ غرض کہ جس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے جوانی. اسی لیے اسلام میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے. جوانی پر کثرت سے احادیث ملتی ہے. بوڑھے حضرات سے معافی چاہتی ہوں، بوڑھوں کے لیے بھی بہت حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ قاری صاحب قبلہ نے مجھے فرمایا کہ جوانی پہ بولنا ہے، تو عنوان جوانی ہے، اس لیے بڑھاپے کی کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے. کبھی کبھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے اس عنوان پہ بولا ہمیں کیوں نہیں بولا، اور کبھی مردوں کے حقوق بیان کرو تو عورتیں کہتی ہمارے حقوق کیوں نہیں. میری بہن عورتوں کا اجتماع تھا تو میں عورتوں کے بارے میں کیا بیان کرتا، اس میں تو عورتوں ہی کو تنبیہ کرنی تھی. اسی طریقے سے مردوں کی محفل میں بولو تو بعد میں مل کے کہتے ہیں ساری شاید تو آپ لوگ عورتوں کو دیتے ہیں، ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہا. بھائیو مردوں کی محفل تھی، عورتوں کے بارے میں کیا بات ہو سکتی تھی؟ اس لیے یاد رکھیں ایک عنوان پر اگر گفتگو ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے عنوان کے منکر ہیں. احادیث بوڑھوں کے لیے بھی ہے. آگے جوانوں کی طرف آنے سے پہلے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. بوڑھوں کے لیے کیا ہے؟ جوان اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سن لے ذرا آپ، اب حدیث سن لے بوڑھے حضرات بھی. جوان اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، بوڑھے وہ ہیں جن کی مغفرت کی دعا مصطفیٰ جان رحمت خود فرماتے ہیں، اور کس شان سے کرتے ہیں اس کو بھی سن لے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا وصال ہوا تو صدیق اکبر نے فرمایا علی جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، جن ہاتھوں سے حضور کو کفن پہنایا انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا، اور جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو قبر میں اتارا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی قبر میں اتارنا. تو مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ صدیق اکبر کی قبر میں اترے اور اتر کر کے صدیق اکبر کو لٹا رہے تھے کہ لٹاتے وقت آپ نے نعرہ مارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت تو جلسے تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے نعرے جو ہے وہ میدان میں لگتے تھے، اور وہ بھی ان میدانوں میں جو اللہ کے لیے سجدے تھے. کسی نے کہا علی یہ نعرہ لگانے کی جگہ کیا ہے؟ آپ صدیق اکبر کو قبر میں اتارے نعرہ. کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. جب میں ابو بکر کو قبر میں اتار رہا تھا تو حضور قبر انور میں تشریف لائے اور ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرنے لگے اے اللہ میرے ابو بکر کے صدقے میں میری امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما دے. صدیق اکبر کا واسطہ دے کر سید الانبیاء امت کے بوڑھوں کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں. تو بوڑھے حضرات مایوس نہ ہو، جو بھی بوڑھے ہیں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتے. ویسے تو ہمارا نظریہ تو یہ ہے حضور کے غلاموں کو بڑھاپا نہیں آتا. سچی بات بال سفید ہونے سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا. اصل بڑھاپا کسی اور چیز کا نام ہے، ابھی اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن بات اس وقت ہم جوانی کی کرتے ہیں. جوانی اسلام میں بڑی قیمتی ہے، اس لیے اسلام میں جوانوں کی بھی اہمیت ہے. جوانی کی حدیث سنیں، جوانوں کی اہمیت خود حضور نے بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ جوانوں کی قدر کرنا سیکھو. جوانوں کی آج کل جوانوں کو ڈانٹا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے. سنو سید المعصومین کا فرمان، جوان امت کا کتنا عظیم سرمایہ ہے. جوانوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، جوانوں کو چمکارنا ہوگا، جوانوں کو پیار دینا ہوگا، جوانوں کی قدر کرنا ہوگا، جوانوں کو عزت دینا ہوگا. سید المعصومین جس کے صدقے قدرت نے عزتوں کو پیدا کیا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جوانوں کی قدر کرو، قدر، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری بات کو رد کر کے مجھے جھٹلا دیا. جنہوں نے میری تصدیق کی ہے وہ مکے کے نوجوان تھے، جوانوں نے تصدیق کی ہے. اس لیے جوانوں کی قدر کی جائے. سب سے پہلے جوانوں نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر، وہ جوان تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جسے صدیق اکبر کہتے ہیں. وہ جوان تھا جس نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جسے زید بن حارثہ کہتے ہیں. وہ جوان تھا جس کو مکے کی زمین پر کھینچا جا رہا تھا جانوروں کی طرح، گلے میں رسی ڈال کر، پھر بھی وہ عہد کی صدا لگا رہا تھا. وہ بلال حبشی بھی جوان تھا. وہ عمار بن یاسر جس کو درخت سے باندھ کر کوڑے مارے جا رہے تھے، وہ عمار بن یاسر بھی جوان تھے. اللہ اکبر. مقداد کو لے لیں، ابو ذر کو لے لیں، ابو سعید خدری، یہ جیسے سب لوگ جوان ہی جوان تھے. اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا مکے کے بڈھوں نے میرا انکار کیا تعصب کی بنیاد پر، مکے کے جوانوں نے میری تصدیق کی. اس لیے جوانوں کی قدر کرو. اور آج بھی جوان زیادہ قبول کرتے ہیں اگر بات سچی طور پہ کر دی جائے تو. اسلام میں جوانوں کی اہمیت اور جوانی کی اہمیت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ بندوں کو جنت میں داخل کرے گا تو سب کو پہلے جوان کرے گا.
پھر جنت میں داخل کرے گا. یعنی بڈھوں سے ملاقات نہیں ہونی جنت میں. قدرت کو منظور یہ ہے جو میرا دیدار کرے وہ اس وقت جوان رہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ جو بوڑھے مریں گے ان کو بھی جوانی عطا فرما دے گا. اور عین شباب جس کو کہتے ہیں 30-35 سال کی کڑیل جوانی, اس جوانی میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ اکبر. یہ جوان ہے, یہ جوانی ہے. آئیے جلدی جلدی سے ہم اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. عشاء کا وقت سر پر ہے, جلدی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو مکمل ہوگی. یہ جوانی کیا ہے, جوانی کی شان کیا ہے, جوانوں کی شان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جمع الجوامع کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, میری امت کے وہ جوان جو جوانی میں صبح کی عبادت کرتے ہیں, میری امت کے وہ جوان جو جوانی میں صبح کی عبادت کرتے ہیں, ان جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے رسولوں کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. رسولوں کی فضیلت جیسے پبلک پر ہے, جیسے عوام پر ہے, مرسلین کی فضیلت جیسے عوام پر ہے, اللہ نے جوانوں کو, ان جوانوں کو جو صبح عبادت کرتے ہیں, عبادت اپنی صبح کے وقت کرتے ہیں, اللہ نے ان جوانوں کو بوڑھوں پر مرسلین کی طرح فضیلت عطا کی ہے. ذرا غور تو کریں, عبادت تو سب کر رہے ہیں, عبادت تو سب کر رہے ہیں, عبادت میں تو سبھی مصروف ہے, لیکن ان کی عبادتوں کو اللہ اکبر کیا درجہ دیا گیا ہے. یہ درجہ اس لیے نہیں دیا گیا اللہ اکبر کہ اس میں اللہ کہ بوڑھوں کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں تھی, ایسا نہیں, بلکہ جوانی میں شیطان اغوا کرتا ہے, جوانی میں فکر اغوا کرتا ہے, سوچ اغوا کرتا ہے, ذہن کو اغوا کرتا ہے, گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتا ہے, برائیوں کے اڈوں پہ لے جاتا ہے. تو میرے کریم آقا نے, مصطفیٰ جان رحمت نے جوانوں کو عبادت پر کتنا ابھارا. گھر جا کر کبھی اس کا تصور کرنا کہ بوڑھوں پر مرسلین جیسی فضیلت جیسے پبلک پر مرسلین کو فضیلت ہے. اللہ اکبر. جوانوں کو, عبادت گزار جوانوں کو جو صبح عبادت کرے. اب تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. صبح کا مطلب یہ ہے, صبح صادق کے وقت جو عبادت کرے اس جوان کو اللہ نے اس بوڑھوں پر ایسی فضیلت دی جیسے مرسلین کو پبلک پر فضیلت ہے. اگر جوان راتوں کو اٹھ کر کے روئے, اگر جوان راتوں کو اللہ کی عبادت کرے, اللہ اسے کیا مرتبہ عطا فرمائے گا, اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں, آج جوانی کو رنگ ریلیوں کی نظر کر دیا گیا. خدا کی عزت کی قسم, موبائل سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے. مسجد میں ہے تو ہاتھوں میں موبائل ہے, محفلوں میں تو ہاتھوں میں موبائل ہے, گھروں میں تو ہاتھوں میں موبائل ہے. ایسا لگتا ہے جیسے فطرت ثانیہ بن چکی ہے موبائل. موبائل کے بغیر گزارا نہیں. کچھ لوگ تو لاشعوری طور پر جو ہے ہاتھ میں موبائل لے کر کے بس لگے ہی رہتے ہیں. کوئی پبجی کھیل رہا ہے, کوئی 3 پتی گیم کھیل رہا ہے, کوئی کچھ. یاد رکھنا, اور اچھی طرح یاد رکھنا, یہ زندگی کے قیمتی لمحات برف سے زیادہ تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں. جے امام راضی کہتے ہیں, جیسے کارخانے سے نکل کر کے برف پگھلتا ہے, ماں کے پیٹ سے نکل کر انسان تیری زندگی پگھل رہی ہے. برف تو دھیرے دھیرے پگھلتا ہے, تیری زندگی برف سے زیادہ تیزی سے پگھل رہی ہے. ہر سیکنڈ کاٹا گھڑی کا تجھے موت کے قریب کر رہا ہے, ہر گزرنے والا گھنٹہ تجھے موت کے قریب کر رہا ہے. اللہ اکبر. بچپنا چلا گیا, خبر نہیں ہوئی, 16 سال کی عمر میں جوانی آئی, اور 40-50 سال کی عمر میں فطری جوانی چلی جائے گی. اللہ اکبر. یاد رکھنا, بزرگان دین فرماتے ہیں, صوفیاء کاملین فرماتے ہیں, جو اپنی جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ انہیں ایسا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں اور رسوا بھی ہوتے ہیں. اور اس وقت جب وہ موت مانگتے ہیں تو انہیں موت بھی نہیں آتی. بڑھاپے میں سٹیا جاتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں, یعنی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بچے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھنا, نیک انسان بڑھاپے میں کبھی نہیں سٹیاتا, کبھی نہیں سٹتا. خوشک بڑھاپا اسی کو آتا ہے جو اللہ سے دور رہتا ہے, اور اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے. اللہ اکبر. علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں, اپنے رسائل میں ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں. ابن رجب حنبلی کون ہے؟ یہ حضور غوث اعظم کے خلفاء میں سے ہیں, یہ اتنے پرانے بزرگ. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں, سنیے غور سے, فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طیب تبری, ان کی عمر 100 سال کی ہو گئی تھی. 100 سال میں بھی جوانوں کی طرح بالکل فٹ تھے. آج فٹ رہنا سب کو ہے, نیکی کسی نے نہیں کرنا. لوگ کیا سمجھتے ہیں, میں فٹ کیسے رہوں گا, جم کروں گا تو فٹ رہوں گا. ظاہر ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا, گھی کھاؤں گا, ڈرائی فروٹ کھاؤں گا, پھل کھاؤں گا تو فٹ رہوں گا. میں پوچھتا ہوں میرے بھائی, اگر فٹنگ اسی سے ہے تو وہ خیبر کے فاتحوں کے پاس کون سے ڈرائی فروٹ تھے وہ بتاؤ. وہ بدر کے فاتحین کے پاس کون سے جو ہے وہ مرگن غذائیں تھی, انہیں تو 2-2, 3-3, 5-5 دن تک کوئی کھانا میسر نہیں آتا تھا. وہ طاقت کون سی تھی؟
بتائیں، سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر میں بھی فٹ تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. جس نے 3 دن کے بعد 3 لقمے کھانے ہیں، جس نے 7 دن کے بعد 3 لقمے کھانے ہیں، ہمیشہ روزہ رہنا ہے، ایک کرتے پہ پوری زندگی گزار دی، ان کے پاس کیا تھا؟ یاد رکھو غذاؤں میں اتنی طاقت نہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، غذا ظاہری طور پہ طاقتور ہے، لیکن سن لیجئے غذاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ نے نیکیوں میں رکھی ہے. کیونکہ غذا کھاؤ گے تو صرف جسم طاقتور بنے گا، لیکن بچے گا کہ نہیں بچے گا کوئی گارنٹی نہیں. مگر نیکی اس طاقت کا نام ہے کہ جسم میں بھی قوت پیدا ہوگی اور روح میں بھی قوت پیدا ہوگی. ایک عزیز نے مجھ سے کہا یہ کھاؤ تو دماغ تیز چلتا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے، ظاہری اعتبار سے دور کے حساب سے اچھی بات کر رہے ہو، یہ معجون کھاؤ، وہ کھاؤ، وہ کھاؤ. میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو 200 اشعار فی البدی کہہ دیتے تھے، انہوں نے کون سے معجون کھائے تھے، کون سی دماغین کھائی تھی، کون سا دیسی گھی کا؟ مجھے بتائیں تو صحیح. وہ تو کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے، ان کے گھر میں تو مہینے مہینے بھر چولہے نہیں جلتے تھے. اس سے پتا چلا کہ ہم سب ظاہر کے پجاری ہو رہے ہیں. حالانکہ میں ظاہری غذاؤں کا انکاری نہیں ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، خوب کھا رہے ہو اور خوب کھا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی 40 سال کی عمر میں ہم کرسی پر آ گئے، 50 سال کی عمر میں کرسی پر آ گئے. دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، غریب نواز نے 60 سال کے بعد پہلی شادی کی ہے، اور اس کے بعد شہزادوں کی ولادت بھی ہوئی ہے. تصور، غریب نواز غوث پاک کی امی جان 40 سال کے بعد ماں بنتی ہے اور شہزادوں کی ولادت ہوتی. توجہ فرمائیں، یہ قوتیں کہاں تھی؟ یہ نیکی کی قوت. تو ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابو طیب تبری کو اللہ نے 100 سال کی عمر دی اور 100 سال میں بھی فٹ تھے. فٹ سب رہنا چاہتے، لوگ تلاش کرتے کیسے فٹ رہیں گے. فٹ رہنے کا نسخہ لو اور اللہ کرے ہم نیک ہوں. اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں حضرت، ہم بھی فٹ نہیں ہیں. ہم نے کہا صرف نماز پڑھنے سے کوئی نیک نہیں ہوتا، دل کے اندر ہم نے تکبر، گھمنڈ، حسد، حرص کے کتے سور بٹھا رکھے ہیں. کون سی نماز کی بات کرتے ہیں؟ ایک بزرگ مسجد آ رہے ہیں تو رو رہے ہیں. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس کا منہ پاک نہ ہو، ہاتھ پاک نہ ہو، پیر پاک نہ ہو، یعنی جو وضو نہ کرے، جس کا بدن پاک نہ ہو مسجد نہیں آ سکتا. تو جس کا دل نہ پاک ہو اس کو مسجد آنے کا حق کیا ہے؟ برادری کے نام پر دلوں میں حسد، بغض، کینے، تجارت کے نام پر دلوں میں حسد، بغض، کینے، میں بڑا اور میرے موچو پرتاؤ، میں چودھری، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں. او بندے تو کچھ نہیں ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کچھ نہیں ہے تیری حیثیت. اگر تو نے یار کو راضی کر لیا تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر تو یار کو راضی نہ کر سکا تو کتے تجھ پہ سبقت لے گئے. اٹھ بولیا چل یار بنا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. بابا بلے شاہ کہتے ہیں اللہ کو راضی کر لے ورنہ کتے تجھ پہ بازی لے جائے. آج ہم ڈوبے ہوئے، ہر آدمی نشے میں ہے. لوگ کہتے ہیں نشے پہ تقریر کرو. میں نے کہا نشے میں کون نہیں ہے وہ تو بتاؤ. شراب کا نشہ بھی خطرناک ہے، لیکن یہ گھمنڈ کے نشے سے بھی تو لوگ نکلے. جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نیکی کے نشے میں ہے، جو اعلیٰ نسب ہے وہ نسب کے نشے میں ہے، جو جوان ہے وہ حسن اور جوانی کے سب تو نشے میں ہی ہے. اور اسلام کسی نشے کی اجازت. شیطان کو نشہ تھا نیکیوں کو، تو کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. دیکھا اس کے نشے نے اس کو برباد کیا کہ نہیں کیا؟ فرعون کو نشہ تھا بادشاہت کا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی. تخت و تاج کا نشہ تھا، نمرود کو کہا انا ربکم الاعلی. جو جو نشے میں گیا وہ بہک گیا. اسی لیے ہمارے مذہب نے کہا کسی نشے کی ہم اجازت نہیں دیتے سوائے ایک نشے کے. بس ہمارے ایک ہی نشے کی اجازت ہے اور وہ نشہ عشق مصطفیٰ ہے. اور یہ نشہ ایسا ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اس کو اب دہراتا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ نشہ اگر حبشی کو ملے تو کعبے کی چھت پہ نظر آ جائے، اور قرنی کو ملے تو پھر صحابہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آ جائے. یہ نشے کی بات ہی الگ ہے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا، ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں علامہ ابن طیب تبری کو جوانی ملی، 100 سال کی عمر فٹ ہیں. لوگوں نے پوچھا اب اتنے فٹ کیسے ہیں؟ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ اتنے فٹ کیسے ہیں آپ اتنے فٹ کیسے ہیں؟ حضرت ابن طیب تبری فرماتے ہیں، ابو طیب تبری فرماتے ہیں کہ میری صحت کا راز یہ ہے کہ جب میں جوان تھا تو میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ کی عبادت کی. جوانی کو میں نے گناہوں سے بچایا، اللہ نے میری جوانی کو بڑھاپے سے بچا لیا. میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے میری جوانی کو بڑھاپے سے بچا لیا، میں بوڑھا ہونے سے محفوظ ہو گیا. اور اسی ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابو طیب تبری کے بعد کہ بغداد میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی
ایک بازار سے گزر رہے ہیں، بغداد عروس البلاد رہا ہے پہلے سے، شہروں کا شہر کہلاتا تھا، شہروں میں دلہن کہلاتا تھا، اب بھی کہلاتا ہے۔ بڑی رونق تھی بغداد معلیٰ کی۔ وہی بغداد ہے جس میں امام اعظم ہے، وہی بغداد ہے جس میں امام شافعی نے وقت طویل گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام احمد ابن حنبل نے وقت گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام موسیٰ کاظم نے وقت گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام غزالی نے وقت گزارا۔ بغداد واقعی علماء اور اولیاء کا شہر ہے۔ تو بغداد میں سید الطائفہ جنید بغدادی ایک بازار سے گزر رہے، دیکھا ایک بڈھا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے اور کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مریدین نے کہا حضرت عجیب حال ہے لوگوں کا، بغداد کے لوگ کیا اتنے بے مربت ہو گئے، بغداد والے اتنے بے مربت ہو گئے کہ ایک بڈھے کو بھیک نہیں دیتے، کیا اتنی مربت ان سے ختم ہو گئی؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے بیٹو تحقیق کر لو، اس جوان نے اس بڈھے نے اپنی جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا ہوگا، جوانی کے اندر جرائم کیے ہوگے۔ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپا، اتنا ذلیل بڑھاپا انہی پہ مسلط کرتا ہے جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بڑھاپے میں ان کو ذلیل کر کے موت دیتا ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کی بات 100% صحیح تھی کہ اس نے اپنی جوانی میں زنا کے اڈوں کو، شراب کے اڈوں کو، جوؤں کے اڈوں کو، پاپ کے اڈوں کو آباد کیا تھا۔ میرے بھائیوں قدرت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج میری قوم کے جوان حسن میں، جوانی میں، مال میں اور اس کے نشے میں ڈوب کر خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں پاتی۔ نرم نرم بستروں پہ لیٹ کر جرائم کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ اکبر، ناپاک رہ کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، دین اور علماء کا مذاق اڑا کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، میرے اللہ کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب کسی کی پکڑ کرتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں پاتی۔ اور یاد رکھنا قدرت پکڑ اس وقت کرتی ہے جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، پھر وہ توبہ توبہ کر کے گال پیٹتا ہے لیکن اس کا کام نہیں بنتا، کیونکہ وہ گناہ کر کے بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا۔ قدرت کی شان کو وہ بہت غیور ہے، وہ منتقم ہے، وہ غیرت والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ جب اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب شباب پر آئے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نیکی کرے اور بالخصوص جوانی میں نیکی کرے، اللہ اکبر، کیا فرمایا ذرا سن لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جوان جو میری تقدیر پر راضی رہے۔ سنیں جوان کی فضیلت سنیں، اور جوانی کی فضیلت، ایمان تازہ ہوگا، اور جو جوان ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو جوان ہیں 16 سے لے کے 50 کے بیچ میں جتنے ہیں ان کے لیے چانس ہے، گولڈن چانس ہے، خوبصورت چانس، لیکن گزر رہے رات و دن، آپ بھی جوانی کی حدوں سے باہر ہو جائیں گے اور ہم بھی ہو جائیں گے بہت جلد، اس لیے کہ ہر آنے والا دن ہمیں بڑھاپے سے بھی قریب کر رہا ہے اور موت سے بھی قریب کر رہا ہے، اور ہم قریب ہو رہے ہیں، ہم قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں، یہ حدیث بھی جمع الجوامع میں موجود ہے، کتاب الشباب کے اندر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جوان، پہلی صفت جوان کی، جو میری تقدیر پر راضی رہے۔ تقدیر پر مطلب اللہ نے جو ہماری تقدیر لکھ دی ہے اس پہ راضی رہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے ہمارے مقدر میں مصیبت لکھی ہے شکوہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر یار کی مرضی مصیبت ہے تو میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ مقام رضا ہے، اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے بندگی کے اندر۔ بندگی کا سب سے اعلیٰ مقام مقام رضا ہے، تقدیر پر راضی رہنا۔ اب تقدیر پر راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غربت آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی تو کہو چل اللہ نے بیمار کیا کچھ کرو ہی نہ، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مومن وہ انسان ہے ہر سیکنڈ جس کی تقدیر سینکڑوں مرتبہ بدلتی ہے۔ جو مومن ہے اس کی خود کی تقدیر ہر سیکنڈ ہر پل سینکڑوں مرتبہ بدلتی ہے۔ ارے اس کی تقدیر سینکڑوں مرتبہ کیوں نہ بدلے جو مومن ہے، بلکہ مومن کی نگاہ کی شان یہ ہے، نگاہ
ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب مومن کی نگاہ سے تقدیر بدلتی ہے تو مومن کی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ لیکن تقدیر کا شکوہ نہ کرنا۔ آج کل لوگ شکوہ کرتے ہیں، یار ہم بہت پریشان رہتے ہیں، بہت تکلیف میں رہتے ہیں، ان کے منہ سے ہمیشہ مصیبتیں ہی سننے کو ملتی ہے۔ یہ ناشکرے لوگ ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے، پہلے بات میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ وقت نہیں ہے تقدیر بیان کرنے کا، لیکن اتنا آپ کو عرض کر دوں، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہماری گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہوا ہے تو اس میں ہمارے حق میں بہتری ہے۔ اگر ہمارے پیر میں کانٹا بھی چبھا ہے تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے بہتری رکھی۔ اگر ہمارے حق میں اللہ نہ کرے کسی کی موت ہو گئی ہے تو بھی یہ آپ کے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایک بات ہمیشہ لکھ لیجئے دل پر اور عقیدہ مضبوط کر لیجئے کہ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں کروڑوں ماؤں اس لیے کہتا ہوں کہ جب اس کے علم کی حد نہیں، اس کی ذات کی وسعتوں کی حد نہیں، اس کے کرم کی حد نہیں، اس کی صفت ستاری اور غفاری کی حد نہیں، تو اس کی محبتوں کی حد کون باندھ سکتا ہے؟ جیسے وہ ہر معاملے میں بے مثل بے مثال، لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب، اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو محبت میں بھی اس کی کوئی مثل مثال نہیں ہے۔ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے۔ اب وہ مصیبت بھی لاتا ہے تو محبت کی وجہ سے لاتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ تفاسیر سے عرض کرتا ہوں۔ لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ لقمان حکیم بہت بڑے آدمی تھے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور ان کی باتوں کو حکایتاً قرآن نے بھی بیان کیا ہے، بلکہ ان کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے۔ سوچیں کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ جس کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے، حضرت لقمان۔ بڑی حکمت کی باتیں انہوں نے کی اپنے زمانے میں۔ ان کا بیٹا تھا، وہ بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے تھے، بیٹا اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ جو کرتا اچھا کرتا۔ ہمیں سمجھ میں بعد میں آتا یا نہیں آتا، لیکن ہمارے حق میں بہتر ہوتا۔ مثال کے طور پہ ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اگر ماں اپنے بچے سے آئس کریم چھینتی ہے تو کیا دشمنی کی وجہ سے چھینتی؟ بچے کو تو لگ رہا ہے کہ امی آئس کریم کھانے نہیں دے رہی۔ ابا اگر ہاتھ سے چاکلیٹ چھینتا ہے تو کیا دشمنی کی وجہ سے چھینتا ہے؟ سارے بچے بارش میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بچے کو ہم نہیں بھیجتے بارش میں تو کوئی دشمنی کی وجہ سے بھیجتے ہیں۔ بچے کو برا لگتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں نا اس میں حکمت کیا ہے، بلا تمثیل۔ جب ہمارے بچے کے لیے ہماری حکمتیں اس کو نہیں پتا تو بندے کے لیے قدرت کی حکمتیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر نہیں آ سکتا مصیبتوں کا راز کیا ہے، تکلیفوں کا راز کیا ہے، قدرت جو ہمارا دشمن لوگوں کو بناتی ہے اس کا راز کیا ہے، مخالف بناتی ہے اس کا راز کیا ہے، روزی تنگ کرتی ہے اس کا راز کیا ہے، ذلیل کرتی ہے اس کا راز کیا ہے، نہیں پتا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا اس واقعے سے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے تقدیر پہ راضی رہنا سیکھو، مسائل حل کرو کوشش سے، لیکن شکوہ نہ کرو یار کا۔ کیوں شکوہ کرو؟ وہ کہتا ابا بات سمجھ میں نہیں آتی میرے، مصیبتوں میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے؟ کہا بیٹے ہوتی ہے، کہ اگر میری بات تجھے نہیں پتا تو ہمارے دور کے جو پیغمبر ہے اس نبی کے پاس چلتے، وہ تجھے سمجھائیں گے، تجھے سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حکمت والے باپوں کی بات پوری دنیا مانتی ہے، گھر کا بیٹا نہیں مانتا، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ نوح علیہ السلام نے ساری دنیا کو پیغام دیا، خود کا بیٹا نہیں مانا، اللہ کی شان، اس میں بھی حکمت ہے۔ بیٹے کو حضرت لقمان نے کہا چل بھائی میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں نبی کے پاس، وہ تجھے سمجھ۔ نبی دور رہتے تھے، 2 گھوڑے تیار کیے، ساز و سامان رکھا، نکلے۔ جیسے سفر شروع کیا راستہ بھٹک گئے۔ ابا دیکھو یہ نبی کے ملنے کے راستے میں ہم راستہ بھٹک گئے۔ بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، یہ بھی کوئی حکمت ہے؟ راستہ بھٹکے تو سارا کھانا ختم، پانی ختم، سب ختم۔ اب جب بھوک نے پریشان کیا تو باپ کی طرف تیز نظر سے دیکھا، ابا اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی نئی مصیبت۔ بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اللہ یقین کر اللہ کی تقدیر پہ، اس میں بھی حکمت۔ گھوڑے دونوں کے مر گئے، اب اور پارا تیز ہو گیا، بیٹے اس میں بھی حکمت ہے اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، پیدل چلنے لگے، پیاس کی وجہ سے جان نکلنے کے قریب تھی، پانی ڈھونڈ رہے تھے، پانی ملتا نہیں۔ دور ایک بستی نظر آئی، امید کی کرن جاگی، موت کے سناٹے میں امید کی کرن جاگی، بستی ہے، چلو چل کے پانی پیئیں گے۔ بستی دیکھ کر کے باپ بیٹے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے، اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی رستے میں، بستی دیکھنے کے چکر میں بیٹے نے پیر میں ایسی ہڈی گھسی کہ لہو لہان ہو گئے۔ ابا یہ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت۔ ہڈی نکالی باپ نے اور اپنے امامے کو باندھ دیا کس کے۔ ابھی یہ منظر ہو ہی رہا تھا ماما باندھنے کا کہ دور اس بستی میں دھواں ہی دھواں نظر آیا۔
रुक गए दोनों बाप बेटे, धुआं काय का तो एक खूबसूरत शख्स तशरीफ लाए, कहने लगे कहां जा रहे थे? कहा वो बस्ती में। कहा अच्छा हुआ नहीं गए। क्यों? कहा अभी अभी अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि उस बस्ती को पलट दे, अगर तुम उस बस्ती में जाते तो तुम भी पलट दिए जाते और दफन कर दिए जाते। तब हजरत लुकमान के बेटे ने कहा समझ गए अब्बा जी, यही मंजर दिखाने के लिए इतना सब कुछ करवाया गया था ताकि मेरा ईमान मजबूत हो जाए। और अब मुझे समझ में आ गया, हड्डी इसलिए चुबाई यार ने ताकि बस्ती तक पहुंच न सके, बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए छोटी मुसीबत में मुब्तला कर दिया। तो बंदा याद रखे, बंदा अल्लाह पर एतमाद करना सीख जाए। तो ये मेरा उन्वान नहीं, लेकिन मैंने बीच में बात अर्ज कर दी। इस पर बहुत सी बातें हैं जो आपका हमारा ईमान मजबूत करती है। बस 2 जुमलों में इतना समझ ले, खुदा जो करता है अच्छा करता है।